شریعت موسیٰ کے وسیلہ سے دی گئی۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت خروج اس کا 20 باب پہلی تا 70ویں آیت مقدسہ۔ اس وقت خداوند نے کلام کر کے یہ سب باتیں فرمائیں، میں خداوند تیرا خدا ہوں جو تجھے ملک مصر یعنی جائے غلامی سے نکال لایا۔ تیرے لیے میرے حضور کوئی دوسرا معبود نہ ہو۔ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی چیز یا کسی چیز کی صورت جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین میں یا زمین کے نیچے کے پانیوں میں مت بنا۔ تو ان کو سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی خدمت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدائے غیور ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کے باپ دادا کی بدکاریوں کی سزا ان کی اولاد کو تیسری چوتھی پشت تک دیتا ہوں، اور جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے احکامات کو مانتے ہیں ان پر میں ہزاروں پشت تک رحم کرتا ہوں۔ تو خداوند اپنے خدا کا نام بیجا نہ لے، کیونکہ خداوند اس کو بے گناہ نہ ٹھہرائے گا جو اس کا نام بیجا لیتا ہے۔ تو سبت کے دن کو پاک رکھنے کے لیے یاد کر، 6 دن تو کام کر اور اپنے سب کاروبار کر، مگر 7واں دن خداوند تیرے خدا کے لیے سبت ہے۔ اس میں تو اپنے لیے کچھ کام نہ کر، نہ تو نہ تیرا بیٹا نہ تیری بیٹی نہ تیرا غلام نہ تیری لونڈی نہ تیرا چوپایا اور نہ تیرا مہمان جو تیرے دروازے کے اندر ہے، کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور سب کچھ جو اس میں ہے بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا۔ اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر، تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دے گا دراز ہو۔ تو خون مت کر، تو زنا مت کر، تو چوری مت کر، تو اپنے ہمسائے پر جھوٹی گواہی نہ دے، تو اپنے ہمسائے کے گھر کا لالچ مت کر، تو اپنے ہمسائے کی بیوی کا لالچ مت کر، نہ اس کے غلام نہ اس کی لونڈی نہ اس کے بیل نہ اس کے گدھے اور نہ کسی چیز کا جو تیرے ہمسائے کی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 19 جماعتی جواب۔ اے خداوند، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تیرے ہی پاس ہیں۔ خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرنے والی ہے۔ خداوند کی شہادت قابل اعتماد ہے، وہ کھنت ذہن کو دانش بخشنے والی ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تیرے ہی پاس ہیں۔ خداوند کے قواعد راست ہیں، وہ دل کو مسرور کرنے والے ہیں۔ خداوند کا حکم صاف ہے، وہ آنکھوں کو روشن کرنے والا ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تیرے ہی پاس ہیں۔ خداوند کا خوف پاک ہے، وہ ابد تک قائم رہنے والا ہے۔ خداوند کی قضائیں برحق ہیں، وہ سب کی سب راست ہیں۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تیرے ہی پاس ہیں۔ وہ سونے بلکہ خالص سونے سے بھی زیادہ مرغوب ہے، وہ شہد بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے بھی زیادہ شیریں ہیں۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تیرے ہی پاس ہے۔ آج کی ہماری دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا پہلا باب 22 تا 25ویں آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، یہودی تو کرشمے چاہتے ہیں اور یونانی حکمت کی تلاش میں ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر کا باعث اور غیر قوموں کے نزدیک حماقت ہیں، لیکن بلائے ہوں کے نزدیک ہی کیا یہودی کیا یونانی، مسیح خدا کی قدرت اور خداوند کی حکمت ہے، کیونکہ خدا کی طرف کی حماقت آدمیوں سے دانہ تر ہے
اور خدا کی طرف کی کمزوری آدمیوں سے زوراور ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ دوسرا باب 13 سے 25 آیت۔ اس ہیکل کو ڈھا دو اور میں 3 دن میں سے کھڑا کر دوں گا۔ اس وقت جب یہودیوں کا فصح نزدیک تھا اور یسوع یروشلم کو گیا اور اس نے ہیکل میں بیلوں اور بھیڑوں اور کبوتر بیچنے والوں کو دیکھا اور صرافوں کو بھی جو وہاں بیٹھے تھے، تب اس نے رسیوں کا کوڑا بنا کر سب کو بھیڑوں اور بیلوں سمیت ہیکل سے باہر نکال دیا اور صرافوں کی نقدی بکھیر دی اور تختے الٹ دیے، اور کبوتر فروشوں سے کہا ان چیزوں کو یہاں سے لے جاؤ، میرے باپ کے گھر کو بیپار کا گھر مت بناؤ۔ اور اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ یوں لکھا ہے کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی۔ تب یہودی بول اٹھے اور کہا کہ تو ہمیں کیا نشان دکھاتا ہے کہ یہ کام کرتا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ اس ہیکل کو ڈھا دو اور میں 3 دن میں سے کھڑا کر دوں گا۔ یہودیوں نے کہا کہ 46 برس میں یہ ہیکل بنی ہے اور تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا؟ مگر اس نے اپنے بدن کی ہیکل کی بابت کہا تھا۔ اس لیے جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا، اور وہ نوشتے پر اور یسوع کی اس بات پر جو اس نے کہی تھی ایمان لائے۔ جب وہ عید فصح کے موقع پر یروشلم میں تھا تو بہترے ان نشانوں کو جو وہ دکھاتا تھا دیکھ کر اس کے نام پر ایمان لائے، لیکن یسوع اپنی نسبت ان پر اعتبار نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ وہ سب کو جانتا تھا اور محتاج نہ تھا کہ کوئی انسان کے حق میں گواہی دے، کیونکہ وہ آپ ہی جانتا تھا کہ انسان کے باطن میں کیا کیا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔